جیسا کہ آپ تمامی لوگ جانتے ہیں کہ یہ رمضان المقدس کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور ہر مسلمان مومن اس مہینے میں روزے رکھتا ہے، تو ہر مسلمان پر ضروری ہے، لازم ہے کہ وہ روزے سے متعلق ضروری مسائل کو سمجھے اور جانے۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جن چیزوں کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، وہ چیزیں کیا ہیں۔ تو سب سے پہلا مسئلہ، سب سے پہلی چیز جو روزے کو توڑ دیتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مطعومات یعنی کانوں میں سے کوئی چیز کھاتا ہے یا مشروبات یعنی پینے والی چیزوں میں سے کسی چیز کو پیتا ہے یا کوئی بندہ جماع کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ جاتا رہے گا، ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسرا مسئلہ، دوسری چیز جو روزے کو توڑ دیتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ حقہ، سگریٹ یا سگار پیتا ہے اور وہ یہ خیال کرتا ہے کہ دھواں میرے حلق کے اندر نہیں جا رہا ہے، حلق سے نیچے نہیں اتر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس بندے کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح کوئی بندہ تمباکو کھاتا ہے یا پان کھاتا ہے تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، چونکہ جو پان اور تمباکو ہوتے ہیں ان کے جو ذرات ہوتے ہیں وہ حلق کے اندر چلے ہی جاتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ، تیسری چیز جو روزے کو توڑ دیتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے اپنے دانت کو اکھڑوایا اور دانت اکھڑنے کے بعد جو خون نکلا، خون نکلنے کے بعد وہ حلق سے نیچے اترا، تو ایسی صورت میں اس بندے کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس شخص پر اس روزے کی قضا کرنا بھی واجب ہے۔ اور چوتھا مسئلہ، چوتھی چیز جو روزے کو توڑ دیتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت نے پیشاب کے مقام میں روئی کے کپڑے کو رکھا اور وہ بالکل بھی باہر نہ رہا تو ایسی صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر کسی شخص نے پاخانے کے مقام میں خشک انگلی کو داخل کیا یا عورت نے شرمگاہ میں انگلی کو داخل کیا جو خشک تھی، روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر وہ انگلی تر تھی یا اس پر کچھ لگا ہوا تھا تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور پانچواں مسئلہ، پانچویں چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر کسی مرد نے پیشاب کے سوراخ میں تیل ڈالا یا پانی ڈالا تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ وہ تیل یا پانی اس کے مثانے تک پہنچ جائے، لیکن اگر عورت نے اپنی شرمگاہ میں تیل کو ٹپکایا تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ چھٹا مسئلہ، چھٹی چیز جو روزے کو توڑ دیتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی شخص نے ناک کے ذریعے دوا چڑھائی یا کان میں تیل ڈالا تو ایسی صورت میں اس شخص کا روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ ایسی صورت میں جاتا رہے گا۔ لیکن اگر اس شخص نے کان میں پانی ڈالا یا پانی چلا گیا تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ساتواں مسئلہ، ساتویں چیز جو روزے کو توڑ دیتی ہے، کسی شخص نے دوسرے کا تھوک نگل لیا یا اپنا ہی تھوک ہاتھ پر لینے کے بعد، باہر نکالنے کے بعد پھر دوبارہ اس نے منہ میں لے لیا تو ایسی صورت میں اس کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ آٹھواں مسئلہ اور آٹھویں چیز جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ سو رہا تھا اور سوتے میں اس نے کچھ کھا لیا یا پی لیا یا منہ کھلا ہوا تھا، تو پانی کا ایک یا دو قطرہ یا اولا منہ کے اندر چلا گیا اور اس نے نگل لیا تو ایسی صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نواں مسئلہ، نویں چیز جو روزے کو توڑ دیتی ہے وہ یہ ہے کہ آنکھ سے آنسو نکلا اور منہ میں چلا گیا اور اس آنسو کو وہ بندہ نگل گیا۔ اگر وہ آنسو قطرہ یا دو قطرے ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر وہ آنسو اتنا زیادہ تھا کہ اس کی نمکینی پورے منہ کے اندر محسوس ہوئی تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی بندے کو پسینہ آیا اور وہ ایک یا دو قطرہ اس کے منہ میں چلا گیا تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہوئی اور وہ اس کو اندر نگل گیا تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور دسواں مسئلہ، دسویں چیز جو روزے کو توڑ دیتی ہے وہ یہ ہے کہ مرد نے عورت کا بوسہ لیا یا اس کو چھوا
یا اس سے مباشرت کی اور انزال ہو گیا تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر عورت نے مرد کو چھوا اور اس کو انزال ہو گیا مرد کو، تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر مرد نے عورت کو کپڑے کے اوپر سے چھوا اور کپڑا اتنا موٹا تھا کہ بدن کی گرمی محسوس نہ ہوئی، تو ایسی صورت میں بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا اگرچہ مرد کو انزال ہو جائے۔ تو یہ تھی وہ چیزیں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ قریب ہم وہ چیزیں بھی ذکر کریں گے کہ جن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔